جس شخصیت کی میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرا آرڈنری ہے, امت لیول کا انہوں نے کام کیا, وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن, اور جو انہوں نے ترجمان القرآن اس کا ترجمہ لکھا, وہ عربی لنگوسٹک کا جو سوز و گداز ہے, جسے عربی پتہ ہے کہ اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ اردو میں کیا ہونا چاہیے تھا, کس طریقے سے وہ بات کرنی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ جب آپ ایک زبان کو دوسری میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ورڈ بائی ورڈ تو نہیں کر سکتے, با محاورہ کرنا ہوگا, پھر اس کے لیے اسی انٹینسٹی کے الفاظ اس زبان میں ڈھونڈنے ہوں گے. یہ اگر آپ سمجھ لیں ٹاپ آف لسٹ جس نے کام کیا ہے وہ مودودی صاحب کا ترجمہ ہے. آپ اس ترجمے کو پڑھ کے دیکھیں اور باقیوں کو بھی دیکھیں, آپ کو زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا. مجھے ایٹ لیسٹ قرآن کی عربی اس حوالے سے آتی ہے کہ مجھے ضرورت نہیں پڑتی ترجمے والا قرآن دیکھنے کی, میں فیل کر سکتا ہوں قرآن کو سنتے ہوئے جو قرآن کا سوز و گداز ہے وہ مودودی صاحب کے ترجمے میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال ہم یہ پابندی کسی کے اوپر نہیں لگاتے, اس کی وجہ ہے کہ شیطان قرآن پڑھنے سے ہی دور کر دے گا. اس لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بریلوی ہیں تو اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, دیوبندی ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ آپ دوسرے عالم کی طرف ریفر کر رہے ہیں. اہل حدیث ہے تو جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, اور اگر شیعہ ہے تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں.